مسلک اعلیٰ حضرت باوقار معزز سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ بلند آواز سے پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو پھر ایک مرتبہ ان 11 روزہ اجلاس میں اپنے اور اپنے محبوبان بارگاہ بندوں کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ان مبارک محفلوں کو قبول فرمائے اور ان سب محافل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت ایک روایت کی روشنی میں سماعت فرما لیں۔ علماء کرام نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گنہگار، بڑا مجرم سیاہ کار، اللہ رب العزت کا سخت نافرمان، پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری۔ وقت موت آیا، انتقال ہوا، لوگوں نے، اس کی قوم نے اسے اٹھا کر کے جہاں کوڑا پھینکا کرتے ہیں کچرا، وہاں پھینک دیا کہ پوری زندگی گناہوں میں گزاری، اللہ کا نافرمان رہا، تو اس کا کیا جنازہ پڑھنا، کیا کفن دینا، پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، موسیٰ میرا فلاں بندہ وہاں کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہے، تم لوگوں کو حکم دو وہ اٹھائیں اور تم اسے کفن دے کر اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، تشریف لے گئے، لوگوں سے کہا، نبی کا حکم تھا، لوگوں نے کچرے سے اٹھایا، غسل دیا گیا، کفن، اس کے بعد جنازہ تیار، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد دفن کر دیا گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا تھا۔ عرض کیا، مولا سمجھ میں نہیں آیا، ایک طرف پوری زندگی تیری نافرمانی، تیرے احکام کی پامالی، تیرے حکموں کو توڑنا، گناہ، سیاہ کاری، مولا وجہ کیا ہے کہ مجھے حکم ہوا کہ کچرے کے ڈھیر سے اٹھاؤ اور کفن دے کر اس کی نماز جنازہ ادا، وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ہم جانتے ہیں یہ گناہگار ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب تو حوصلہ ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ اللہ کے غضب پر اس کی رحمت حاوی ہے، اگرچہ وہ قہار ہے، پکڑ فرمانے والا ہے، لیکن اس کی صفت قہاری پر اس کی صفت غفاری غالب ہے، اس کی صفت قہاری پر اس کی صفت ستاری غالب ہے۔ وہ بے شک پکڑ کرتا ہے لیکن اس سے زیادہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، وہ بے شک عذاب دیتا ہے اس سے زیادہ اپنے بندوں کے گناہوں سے نظر انداز فرماتا ہے، اپنے بندوں پر کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔
موسیٰ ہم جانتے ہیں گناہگار ہے، سیاہکار ہے، لیکن ایک دن اس نے توریت کو کھولا تھا، توریت شریف کو کھولا تھا، اور اس توریت میں ہمارے محبوب کا نام لکھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ گناہگار ہے، بدکار ہے، لیکن اس مبارک نام کو اس نے چوما تھا اور ہمارے نبی پر درود پڑا تھا۔ ہم نے اپنے نبی کے نام کی عظمت اور ادب اور درود کے صدقے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما سبحان دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ درود پاک کی برکتیں ہیں۔ تو جب ایک ناکارہ مجرم پوری زندگی گناہوں میں لت پت رہنے والا اگر حضور اور حضور کا امتی نہ ہو، غیر نبی کا امتی، ایک مرتبہ آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو چوم لے اور ادب سے درود پڑھ لے، تو اللہ حضرت موسیٰ کو حکم فرمائے موسیٰ نماز جنازہ ادا کرو، تو جب حضور کا غلام، حضور کا امتی عشق و محبت میں ڈوب کر ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ پڑھے گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تو پھر اللہ کی کس قدر رحمتیں نازل ہوں گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ درود پاک وہ مبارک، وہ افضل اور قیامت کے دن سہارا بننے والا عمل ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے کثرت سے اپنے آقا پر درود پڑھیں۔ پچھلی نشست جو ہوئی تھی غالباً جوگیشوری میں محفل تھی، اور اسی شب یہاں بھی محفل تھی، تو درود پاک کی فضیلت اور برکت پر گفتگو ہوئی تھی۔ وقت نہیں ہے، آگے کی گفتگو بھی کرنا ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ جتنے اکابرین بڑے بڑے بزرگان دین، خود آج ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نظر سے گزرا، ہم جن کا جشن منا رہے ہیں الحمدللہ۔ ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں ایک جشن سے، اور دوسرا جشن پھر اللہ نے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان ابھی مصطفیٰ کا جشن منایا، پھر جانشین مصطفیٰ کا جشن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم، اور کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے، محمد کے ہیں جانشین غوث اعظم سبحان اللہ سبحان صلی اللہ۔ اللہ علیہ وسلم۔ تو مومن کا تو ہر دن الحمدللہ جشن ہوا کرتا ہے، اللہ کے کرم سے اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر دن جشن ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اعمال صالحہ کے اعتبار سے بھی ہر دن جشن ہو۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان، ہاں میں عرض کر رہا تھا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک فرمان نظر سے گزرا کہ جمعہ کے دن درود جتنے اکابرین گزرے ہیں، اور اس وقت سارے اولیاء کرام کے جو سردار یعنی ہمارے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ یہ درود حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے اور حضور سماعت فرماتے ہیں، اور اگر حضور سماعت فرمائیں، توجہ فرما دیں، تو بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنائیے باواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا جو عنوان ذکر خدا، ہم مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا کہ خوشی ہو یا غم ہو، ہم خوشی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور غم ہو تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ اس کے صدقے میں غموں کے بادلوں کو دور فرماتا ہے۔ یہ 11 روزہ اجلاس کی پہلی نشست، پہلی محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جس طرح ماشاءاللہ تشریف لائے آج آپ لوگ، بڑی خوشی ہوئی۔ آئندہ محفلوں میں بھی اس سے زیادہ تعداد میں تشریف لانے کی کوشش کریں،
اللہ پاک ایسی مبارک محفلوں میں ہمیں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے. ذکر خدا، قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اپنے اکابرین بزرگان دین کے فرمودات کے مطابق اگر ایک میں بڑا جملہ، چھوٹا منہ بڑی بات کہہ کر کے گزر جاؤں تو کوئی بیجا نہیں ہوگا. اس آیت کا ترجمہ میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں، اللہ قبول فرما لے، اور اپنے بڑوں کے فرمودات کے بھروسے اور فضل، اللہ کے فضل پہ بھروسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اللہ بھی ہمیں یاد فرما رہا ہے. اس وقت اللہ پاک بھی ہمیں یاد فرما رہا ہے. ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ جب اللہ مجھے یاد فرماتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے. تو عرض کیا حضور وہاں اللہ یاد فرمائے فرشتوں میں آپ کو کیسے خبر ہوتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ان اچھے بندوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے. ہم بھی یہاں الحمدللہ ذکر خدا کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما لے، اپنے اچھے ذکر والوں کا صدقہ عطا فرمائے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی، صاف صاف فرمانے تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تم مجھے یاد کرو، اللہ نے ارشاد فرمایا میں تمہارا چرچا کروں گا. اشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو. یہ آیت پاک، اس طرح کی بہت ساری آیات قرآن پاک میں ہیں جو ہمیں ذکر خدا کی ترغیب دیتی نظر آتی ہیں. بہت ساری آیات مبارکہ ہیں. ذکر، 3 حرف پر مشتمل یہ لفظ ذکر، بڑا مختصر لفظ ہے، لیکن ایک کہاوت ہے کوزے میں سمندر کو سما دینا. یہ لفظ ایسا ہے. ذکر بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن اس کی وسعت کو اگر ہم دیکھیں تو عبادات جتنی ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جتنے اعمال صالحہ سب ذکر خدا ہی ہیں. عبادات، معاملات آپ دیکھ لیں، والدین کی فرما برداری ذکر ہے. شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں، ذکر ہے نا. اولاد کی صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق والدین پرورش کریں، یہ ذکر ہے. کوئی کاروبار کرے، تجارت کرے، بزنس کرے، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے کسب معاش کرے، یہ ذکر ہے. تو پتہ چلا یہ ذکر ساری عبادتوں پر حاوی ہے. جتنی عبادتیں سب ذکر میں شامل ہیں، جتنی عبادتیں سب اللہ کا ذکر ہیں. اور اللہ نے اپنے ذکر ہی کے لیے ہمیں پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو کام جو ہو لیکن رب کے ذکر سے غافل نہ ہو. میں قول فیصل کے اعتبار سے حضرت سیدنا مجدد الف ثانی علیہ رحمت و رضوان کا قول نقل کروں. حضرت فرماتے ہیں حقیقت الذکر رفع الغفلہ. حضرت فرماتے ہیں ذکر کی حقیقت غفلت کا زائل ہو جانا ہے. اگر بندے سے غفلت دور ہو گئی تو سمجھو کہ ذکر کی حقیقت کو پا لیا. یہی ذکر کی حقیقت ہے. اگرچہ اس کی زبان پر اللہ اللہ بظاہر نہیں ہے، لیکن اس کا اٹھنے والا قدم شریعت کے مطابق اٹھ رہا ہے تو وہ ذاکر ہے. اگرچہ اس کی زبان پر قرآن کی تلاوت کے نغمے نہیں ہیں، لیکن اس کی آنکھیں بہک نہیں رہی ہیں، ذاکر ہے. اگرچہ اس کی زبان پر اللہ اللہ نہیں ہے، لیکن اس کے کان خلاف شریعت سننے سے بچے ہیں، ذاکر ہے. اگرچہ اس کی زبان پر اسم الہی نہیں ہے، لیکن اس کے پیر خلاف شریعت جگہ اٹھنے سے بچ رہے ہیں، ذاکر ہے. اللہ ہمیں ایسا ذاکر بنا دے.
بزرگان دین میں اولیاء کرام علیہم الرحمت والرضوان، حضرت سیدنا سلطان باہو علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ ذکر کئی طریقے کے ہوتے ہیں، ذکر باللسان، ذکر بالقلب، ذکر خفی، ذکر جلی، ذکر بالجہر، بہت سارے ذکر کے اقسام ہیں، لیکن بندہ اپنے کانوں کو گناہوں سے محفوظ کر لے وہ ذاکر ہوا کرتا ہے، اپنے پیروں کو مسجد کی جانب اٹھائے، نیک محافل کی جانب اٹھائے وہ ذاکر ہوا کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو والدین کے چہرے سے منور کرے ذاکر ہوا کرتا ہے، اپنی زبان کو قرآن پاک کی تلاوت سے مالا مال کرے، درود پاک کے نغمے سجائے، نعت مصطفیٰ پڑھے، بندہ ذاکر ہے۔ گویا پتہ چلا انسان چاہے جہاں ہو اگر شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، اللہ و رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اگر اس کی زندگی گزر رہی ہے تو سمجھو وہ ہر لمحہ غافل ہے، ہر لمحہ ذاکر ہے، کسی آن رب کے ذکر سے غافل نہیں۔ اسی کا مطلب جو میں نے ابھی عرض کیا کہ حقیقت الذکر رفع الغفلہ، ذکر کی حقیقت یہ ہے غفلت کا دور ہو جانا۔ اگر غفلت زائل ہو گئی، غفلت دور ہو گئی تو بندہ نمازوں کی پابندی کرے گا، غفلت دور ہو جائے گی تو پھر بندہ حرام سے بچے گا، غفلت دور ہو گئی بندہ حلال اختیار کرے گا، غفلت دور ہو گئی تو اس کی آنکھیں نہیں بہکیں گی، غفلت دور ہو گئی اس کے قدم مسجد کی جانب اٹھیں گے، غفلت دور ہو گئی تو غریبوں مسکینوں کی مدد ہوگی، غفلت دور ہوگی تو ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرے گا۔ شرط ہے غفلت کا زائل ہونا۔ حدیث پاک کے حوالے سے ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ میدان محشر میں بندوں اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، میرے فرشتوں ان بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو۔ یعنی اعمال اگر بگڑے ہیں، غلط ہیں تو سزا ملنی ہے، لیکن آپ ذکر خدا کی برکت دیکھیں، اللہ فرمائے گا جنت میں داخل کر دو، حکم ہوگا، فرشتے اس کا مولا اس کی زندگی گناہوں میں گزری، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا ارے یہ میرے وہ بندے ہیں جو ایک دن، کتنے دن؟ اللہ ہم سب کو روزانہ ایسا بنا دے، اللہ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے ایک دن میرا ذکر کیا تھا، مجھ سے ڈرے تھے، اس لیے میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے ذکر کرنے والے بندے جہنم میں رہیں، بلکہ ان کی جگہ تو جنت الفردوس ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت۔ حدیث پاک کتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں ذکر خدا۔ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو بندہ اپنی زبان کو ذکر خدا سے تر رکھے گا، خوشی میں ہم مسکراتے کہ نہیں مسکراتے، اور غم میں آنسو آتے ہیں، تو اللہ ایسا کرم فرمائے حدیث پاک ذکر خدا والوں کے لیے، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں ذکر خدا سے اپنی زبان کو تر رکھے گا، اللہ اسے مسکراتے ہوئے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو جنت اور مسکراتے ہوئے، تو پھر ذکر خدا خوب کریں، جتنا ہو سکے کریں۔ انشاءاللہ میں آخر میں ہم جس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں ان کا بھی ذکر دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ ذکر خدا بہت وسیع ہے اور نہ جانے کیسے کیسے اللہ والوں نے ذکر خدا ہی کے سبب بڑی بڑی منزلیں پالی، بڑے بڑے مرتبوں پر فائز ہوئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں، فرمان حدیث، فرمان حضور میں نقل کروں اس سے پہلے میں آپ سے پوچھوں، آپ سب ایک جگہ سے آئے ہیں کہ مختلف جگہوں سے آئے ہیں؟ مختلف جگہوں سے آئے ہیں۔ ایک ہی خاندان سے ہیں کہ مختلف خاندان سے ہیں؟ مختلف خاندان سے ہیں۔ اب ایک جگہ بیٹھے ہیں کہ الگ الگ بیٹھے ہیں؟ مسجد میں ایک جگہ بیٹھے ہیں نا، تو اگر میں یوں کہوں پھر چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن اپنے آقا کے فضل پر بھروسہ کرتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میدان محشر میں وہ ہوں گے کہ جن کے چہرے نور کی طرح جگمگاتے ہوں گے، نور ہی نور ہوگا ان کے چہرے میں، اور کرم دیکھیں، نفسی نفسی کا عالم، کوئی کہیں تڑپ رہا ہے، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، اللہ ان بندوں کو موتیوں کے منبر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ موتیوں کے منبر، سبحان اللہ، اور حضور فرماتے نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے،
جب اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی فضیلت حضور فرمائے اور صحابہ خاموش رہے. صحابہ کرام کا تو معاملہ یہ تھا، نیکیوں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، بہانہ ملے اور ہم نیکی کر گزرے. عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ لوگ ہوں گے کون؟ نشانیاں بتا دیں کون لوگ ہوں گے وہ. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ وہ ہوں گے جو مختلف جگہوں سے، ہے نا. الحمدللہ ہم اسی پر عمل، اللہ ان حضرات کا صدقہ عطا فرما دے. مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے ایک جگہ آ کر اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ یہ برکتیں میدان محشر میں انہیں نصیب فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ذکر خدا. الحمدللہ ہم وہی عمل کر رہے ہیں، اللہ پاک قبول فرما لے. یہ ذکر خدا کی برکتیں ہیں. اور ایک مشہور روایت بخاری شریف کی میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، پھر پڑھوں تاکہ ترغیب ملے، اور آگے کی جو 10 مجلسیں باقی ہیں، 10 محفلیں، اس میں ہم کثرت سے شرکت کریں. فرشتے محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. میں اختصار کے طور پر عرض کروں، فرشتے کچھ لوگ زمین پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے ڈھونڈتے ہیں کون کون کون، ایک جگہ ملتی جگہ، اچھا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اب انہی ذکر کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، لیکن اپنے ذکر کی رفعت بتانا مقصود. اللہ سب جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا مولا تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا ذکر ہو رہا تھا. اچھا کیا مانگ رہے تھے، کیا طلب کر رہے تھے، کس چیز کی تمنا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے مولا وہ جنت کے طلبگار تھے. کیا اچھا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ جنت دیکھی ہے؟ کہا جنت نہیں دیکھی. اگر دیکھ لیتے تو عرض کرتے مولا اور زیادہ حرص کرتے اور کثرت سے تیرا ذکر کرتے. اچھا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے بچنے کی دعا مانگ رہے تھے. اچھا جہنم دیکھا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے. یہ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا فرشتوں سے جہنم دیکھا ہے؟ نہیں. اگر دیکھ لیتے اور بچنے کی دعا کرتے اور بچتے. اچھا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے رضی مولا نہیں دیکھا. اب اللہ فرمائے گا اگر دیکھ لیتے تو اور کثرت سے تیرا ذکر کرتے، بالکل فنا ہو جاتے تیرے ذکر میں. مولا بنا دیکھے تیرے ذکر کا یہ عالم تھا. وہ جھوم رہے تھے تیرے گھر میں بیٹھ کر، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، الحمدللہ کہہ رہے تھے، تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیری تسبیح بیان ہو رہی تھی، تیری تکبیر ہو رہی تھی، تیری بزرگی بیان ہو رہی تھی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میری فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. یہ ذکر خدا ہے. بلائیں گے کہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ؟ اور جتنے لوگ آن لائن اگر سن رہے ہیں ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں، اگر قریب میں ہو تو آنے کی کوشش کریں. یہ ہے محفل. اب آگے اللہ ارشاد فرمائے گا سب کی مغفرت. فرشتے سے مولا سب کی؟ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو تیرے ذکر میں نہیں آئے تھے، جو اس محفل میں نہیں آئے تھے، وہ تو ان لوگوں سے ملنے آئے تھے، کسی کام سے آئے تھے، وہ خالی ایسے بیٹھ گئے تھے. مولا ان کی مغفرت. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا ہم القوم لا یشقا جلیسہم، میرے ذکر کرنے والے بندے ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. جہاں میں نے ان کی بھی مغفرت فرما دی، سب مغفرت عام کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک بزرگ خواجہ محمد امین شاہ علیہ الرحمہ اسی فلسفے کو بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے ہیں مبارک بندے کہ ان کی تو مغفرت ہوتی ہی ہے، ان کے پاس کوئی بیٹھ جائے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. ایک فلسفی تھا عقل کے گھوڑے دوڑانے والا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بات بات پر تنقید کی عادت ہوتی ہے، عقل کے بلبوتے ہر بات کو سمجھتے ہیں. اللہ والوں کی بارگاہ میں اس لیے حکم ہے علماء کی بارگاہ میں زبان سنبھالو اور اللہ والوں کی بارگاہ میں دل سنبھالو. تو کہا حضرت یہ کیا بات رہی کہ اللہ کا ذکر کرے اس کی تو مغفرت ہاں صحیح ہے، لیکن جو ذکر نہ کرے اس کی مغفرت کیسے؟ سمجھ میں نہیں آیا. حضرت سمجھاتے رہے لیکن سمجھ میں نہیں آیا، ماننے کو تیار ہی نہیں. اب بزرگان دین اصل میں جب اپنا انداز جو سمجھانے کا کبھی کبھی لاتے ہیں وہ جنگ و جدل نہیں کرتے، مناظرہ نہیں کرتے، ان کے سمجھانے کا انداز الگ ہی ہوا کرتا ہے. حضرت نے خاموشی اختیار فرمائی. کچھ دیر گزرنے کے بعد گرمی کا موسم تھا. حکم فرمایا حضرت نے خادم کو پنکھا لے کر کے آؤ. آپ نے بھی دیکھا ہوگا خانقاہوں پر درگاہوں پر جو بڑا والا پنکھا چلتا ہے،
کئی لوگوں کو ہوا کھینچتی ہے، پنکھا لے کر کے آؤ، پنکھا لے کر کے ہوا کرنے لگا. حضرت نے فرمایا بھائی ہوا آ رہی ہے؟ ہوا آ رہی ہے؟ تو اس نے عرض کیا ہاں حضور ہوا آ رہی ہے. تو کہا یہ تیرا نوکر تو ہے نہیں، یہ تیرا نوکر تو ہے نہیں، ہوا تجھے بھی آ رہی ہے؟ کہا ہاں حضرت آپ کو ہوا کر رہا ہے، مجھے ہوا آ رہی ہے. کہا ارے نادان، جب یہ ایک عام شخص، یہ خادم اتنا فیاض ہے کہ اگر یہ ہوا کرے مجھے تو میرے صدقے میں تجھے بھی ہوا ملے، تو وہ تو احکم الحاکمین ہے، سبحان اللہ، وہ تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سبحان اللہ، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے. وہ اگر چاہے تو جس شخص کے صدقے میں چاہے ساری کائنات پر مغفرت فرما دے، سبحان اللہ، سب پر رحمت برسا دے. پھر جب عام شخص کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو پھر رب کائنات کی فیاضی اور سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم القوم لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے. حضور فرماتے ہیں جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ کوشش کریں، یہاں تو کر ہی رہے ہیں، کبھی کبھی گھروں میں بھی ذکر خدا کی محفل، قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کا ورد، اللہ کا ذکر اٹھ کر کے کریں اور اس کی لذتیں خود آپ دیکھیں. حضور فرماتے ہیں جو اپنے مکانوں میں بندے ذکر کرتے ہیں نا، اپنے اپنے مکانوں میں، تو آسمان والے چاہے فرشتے ہوں، جو مخلوق ہو، آسمان والے اس گھر کو آسمان سے نور کی طرح دیکھا کرتے ہیں. یعنی آسمان سے وہ دیکھتے ہیں تو انہیں نور دکھائی دیتا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ، یہ ذکر خدا ہے، اور ایسا ذکر خدا، اللہ اکبر. ذکر انبیاء کرام کو بھی حکم دیا گیا ذکر کرو، ایسا نہیں کہ ہمیں حکم ہے. انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وادی طور پر نبوت سے لیس فرما کر معجزات دے کر بھیجا تھا، موسیٰ جاؤ فرعون کے مقابلے میں، تو حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرا معاملہ آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. دعائیں کی، کیوں دعائیں کی؟ آخر میں عرض کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی نسبحک کثیرا، تاکہ میں کثرت سے تیری حمد و ثنا بیان کر سکوں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تاکہ تجھے کثرت سے یاد کر سکوں، تیرا کثرت سے ذکر کر سکوں. دیکھیں، اور انبیاء کرام کو حکم، پھر اپنے محبوب کو بھی تو اللہ نے حکم عطا فرمایا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو جو حکم دیا، ارے محبوب ہیں تو محبوب کی ہر ادا محبوب ہے، ان کا چلنا محبوب ہے، سبحان اللہ، ان کا سبحان بیٹھنا اللہ، محبوب ہے، ان کا سونا محبوب ہے، ان کا جاگنا محبوب ہے، ان کا جسم محبوب ہے، ان کی زبان محبوب ہے، تو ان کا ذکر بھی محبوب ہے. سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں دیا ذکر کا حکم؟ بڑی پیاری عشق بڑی انگڑائی. علماء فرماتے ہیں سنو، حضور کو اللہ نے اپنے ذکر کا حکم فرمایا، کیوں؟ محبوب تم ہمارا ذکر کرتے رہو. کیوں؟ تاکہ جتنے لوگ کائنات میں روئے زمین پر ذکر کرتے ہیں، تمہارے ذکر کے صدقے میں سب کے ذکر قبول ہوتے رہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم ذکر کرو گے تو تمہارے ذکر کے صدقے میں جو جہاں ذکر کرے گا اس کا ذکر قبول فرماؤں گا. یہ ذکر ہے. پھر حضور نے تو ایسا ذکر فرمایا کہ کائنات کا چپا چپا کلمہ طیبہ سے گونج اٹھا. سبحان اللہ، ذکر خدا. درود پاک پڑھیں بابا سے بلند. صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذکر خدا، اللہ کا ذکر بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم چیز ہے. جسے میسر آ جائے قسم خدا کی اس کی زندگی کامیاب ہے. جسے میسر آ جائے ذکر خدا. اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ ذکر خدا کرنے کے لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں مینا کے میدان میں گیا تو دیکھا بہت بڑا تاجر، اور کتنا بڑا تاجر، 70,000 درہم کا کاروبار کر رہا تھا.
70,000 درہم کا. تو فرماتے میں نے سوچا مینا میں اور اتنا بڑا کاروبار, لیکن جب یہی سوچا اور میں نے جب اس کے دل پہ نگاہ ڈالی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں تھا. یہ ذکر کی اصل ہے. اس لیے آپ زبان سے ذکر کریں نہ کریں, لیکن ایسے کام کریں کہ بس غفلت آپ سے دور رہے, اللہ کا خوف ہمیشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے, احکام شریعت آپ کے سامنے رہیں. آپ کہیں جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں جانے سے کہیں ہمارا رب ناراض تو نہیں ہو رہا. آپ زبان کھولیں تو زبان کھولنے سے پہلے سوچ لیں کہیں ہمارا رب اس سے ناراض تو نہیں ہو رہا ہے. آپ کو سنیں تو اپنے کانوں میں آواز جانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہیں یہ شریعت کے خلاف آواز ہمارے کانوں میں تو نہیں جا رہی ہے. جب اس طرح اللہ نے چاہا زندگی گزرے گی تو اسی شعر کے مصداق ہوں گے. جب دنیا سے جائیں گے لہج میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلی حضرت. اللہ کا ذکر اس طرح کریں کہ ہماری خلوت بھی پاک ہو, ہماری جلوت بھی پاک ہو, ہمارا ظاہر بھی پاک ہو, ہمارا باطن بھی پاک ہو. جب حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل سے شیطان چپٹا رہتا ہے. کچھ لوگوں کو وسوسے آتے ہیں نا, تو یہ سماعت فرمائیں, انسان کے دل سے, بخاری شریف کی حدیث ہے, شیطان چپٹا رہتا ہے. جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے, شیطان بھاگتا ہے. اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے, اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے, غافل ہوا, تو حضور فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے, تب شیطان اس پر وسوسے ڈالتا ہے. وسوسہ حدیث پاک میں ہے. جب انسان غافل ہوا تو ملا علی قاری مرقات میں اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, سوال پیدا ہوا, اللہ کے ذکر سے غفلت یہ وسوسہ لاتی ہے یا وسوسے سے اللہ کے ذکر سے غفلت ہوتی ہے؟ وسوسے کے ذریعے اللہ کے ذکر سے غفلت ہوتی ہے یا اللہ کے ذکر کی غفلت کی وجہ سے وسوسے آتے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں حدیث پاک میں یہ ہے, اذا غفل وسوسہ. ایسا نہیں ہے کہ جب وسوسے آتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے غفلت ہوتی ہے, بلکہ جب اللہ کے ذکر سے بندہ غافل ہوتا ہے تب وسوسے آتے ہیں. اس لیے وسوسوں کا ایک علاج کثرت سے ذکر خدا بھی ہے. کثرت سے ذکر خدا. آپ کے خیالات بہکتے ہوں, ارے ذکر خدا, سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیں. ایک جنگل ہے, پہنچے ہیں چلتے چلتے ایک مقام پر, پانی نہیں ہے اور پیاس کی شدت, پیاس کی اتنی شدت بڑی بڑی بڑی. کچھ دیر میں دیکھا سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا. بادل کا ٹکڑا آ گیا, ذکر خدا, بادل کا ٹکڑا آ گیا, سبحان اللہ. بادل کا ٹکڑا آیا بادل کا, اور اس سے بارش برسنے لگی. خود سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بارش ہونے لگی اور اتنی بارش ہوئی کہ میں اس سے سیراب ہو گیا. جب سیراب ہو گیا تو اب وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا اس نے دھوئیں کی شکل اختیار کی, اور جب دھوئیں کی شکل ایک صورت نمودار ہوئی, اور اس صورت جو نمودار ہوئی اس میں سے آواز آئی, عبد القادر میں ہی ہوں جس نے تجھ پر تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا, معاذ اللہ رب العالمین. میں تیرا رب ہوں, مجھے رب مان. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, ولایت کی بہت عظیم منزل پر فائز تھے. اس منزل پر تھے کہ جسے جب ولایت ملے گی تو سرکار غوث اعظم کے در سے ملے گی, سبحان اللہ, ان کی اجازت سے ملے گی. اس منزل پر فائز ہیں, سبحان اللہ. میں رب ہوں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. تو مردود شیطان ہے, میرا رب وہ نہیں ہے جو حرام کو حلال کر دے,
میرے رب کا حکم تو وہ ہے کہ جو حلال ہے وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ ہر حال میں حرام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شریعت کی پابندی، سکر کا عالم، کیف و مستی کا عالم، لیکن اس وقت بھی شریعت کی پابندی یہ تھی. ہم تو ہوش و حواس میں شریعت کی پامالی کرتے ہیں، سب کچھ جگہ پہ ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھا بزنس کرتے ہیں، لیکن بس کہیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو کہیں حرام، کبھی جھوٹ، کبھی چغلی، کبھی غیبت. وہاں اتنی بڑی منزل، لیکن فرمایا شیطان مردود دور ہو جا، میرا رب صرف اللہ ہے. شیطان نے کہا عبد القادر، اس مقام پر میں تقریباً 70 اولیاء کرام کو گمراہ کر چکا ہوں. یہ تم ہی ہو کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. پھر اس نے علم نے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مردود، میرا علم مجھے کیا بچائے گا؟ ارے اگر میں بچا ہوں اپنے رب کے فضل سے بچا ہوں. سبحان اللہ سبحان میرا رب ہے جو عبد القادر کی ہر جگہ حفاظت فرماتا ہے. وہ ہیں سرکار. اور ایسی عبادت، ایسی ریاضت، ایسا مجاہدہ کیا ہے کہ واقعی مجاہدہ بھی اش کر اٹھا. ایسی ریاضت کوئی کیا کرے گا؟ خود فرماتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام نقل کرتے ہیں کہ کئی سال، ایک سال نہیں کئی سال آپ مدائن ایوان کسرا کے جنگلوں میں پھرتے رہے، جنگلوں میں پھرتے رہے بالکل. اور خود فرماتے ہیں کہ وہ ایسا وقت تھا نہ میں کسی کو پہچانتا تھا نہ کوئی مجھے پہچانتا تھا. فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسی حالت ہو جاتی کہ میں بالکل پورا دن بھاگتا رہتا. فرماتے ہیں کبھی کبھی پوری رات چلتا رہتا، مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. یعنی ذکر خدا ایسا کیا، ایسی ریاضت اور ایسا مجاہدہ. فرماتے ہیں بہت سے جنگلوں میں بعض دفعہ ایسا معاملہ آیا کہ پورا مہینہ کچھ کھانے کو نہیں ملا. یہ مجاہدے، یہ ذکر خدا. فرماتے ہیں بعض دفعہ تو گری پڑی مباح چیزیں اٹھا کر کے کھاتا رہا. کئی دن کھانا ملتا تو پانی نہ ملتا، پانی ملتا تو کھانا نہ ملتا. ایسی منزلوں پر فائز ہیں، لیکن اس کے باوجود شکر کی کیفیت ہے، ہوش کا یہ عالم. آئیے بریلی شریف چلتے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں، شکر کے جوش میں ہیں جو وہ تجھے کیا جانے. ارے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکر ضرور ہے لیکن ہوش برقرار ہے. 40 سال مسلسل فرماتے ہیں روزانہ کا میرا معمول تھا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتا، قرآن شروع کرتا روزانہ، اور فجر تک مکمل ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتا تھا. یہ عبادت اور ذکر خدا کی لذتیں اور چاشنی تھیں. اور اولیاء کرام نے بیان فرمایا مسلسل 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اور بچے تو دنیا میں آنے کے بعد ذکر خدا کریں، اور بچے تو مکتب جائیں، استاذ پڑھائے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بچے پڑھیں، لیکن سرکار غوث اعظم مادر زاد ذاکر ہیں، مادر زاد ذاکر ہیں. ایسے ذاکر والدہ فرماتی ہیں میرے بیٹے عبد القادر جب میرے شکم میں تھے مجھے چھینک آتی تھی، یہاں چھینک ماں کو آئی والدہ کو، اور والدہ نے کہا الحمدللہ، تو پیٹ سے سرکار غوث اعظم فرماتے یرحمک اللہ. یہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. سبحان اللہ. استاذ کے بعد پہنچے، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھا اور مکمل 18 پارے سنا دیے. سبحان اللہ. یہ والدہ کے پیٹ میں ہی آپ ذاکر تھے، ایسا ذکر کیا. اب نتیجہ کیا ملا اور مرتبے کیا ملے وہ میں عرض کروں اور میری گفتگو ختم. والدہ ماجدہ کے شکم میں ہیں، ولادت باسعادت ہوئی، پیدا ہوتے ہی رمضان المبارک کا روزہ رکھا. یہ ہے ذکر خدا. جب بچپن شریف میں والدہ کے پیٹ میں جس کے ذکر کا یہ عالم ہو
تو اس کے شباب میں ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اس کی جوانی میں ذکر خدا کیسا رہا ہوگا؟ اس کے ایام پیرانہ سالی میں ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں استاذ کے سامنے مکمل 18 پارے. کہا بیٹے 18 پارے؟ نہ ابھی پڑھا ہے نہ لکھا ہے، 18 پارے. فرماتے ہیں میری والدہ کو اتنا ہی قرآن یاد ہے. جب میں پیٹ میں تھا تو میری والدہ ان پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں سن سن کر یاد کر لیا کرتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولانا جمیل الرحمان قادری پکار اٹھے، رہے احکام شریعت کے، رہے پابند احکام شریعت. ابتدا ہی سے نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ہیں ہمارے آقا سرکار بغداد، سلطان البغداد، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر مرتبہ کیا ملا؟ ایسا ذکر کیا، پوری زندگی اپنے رب کو ایسا منایا. خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عہد کر لیا کہ اب نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا. میں جب بندہ ذکر کرتا ہے تو کس منزل پر فائز ہوتا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا. ذکر ایسا کیا، نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا میں. آئے ہے کئی دن گزر گئے. حضرت ابو سعید مخزومی علیہ رحمت و رضوان تشریف لائے. فرمایا بیٹا عبد القادر کھا لو. فرمایا نہیں. عرض کیا میں نے تو عہد کیا ہے اپنے رب سے میں نہیں کھاؤں گا، پی لو. میں نے کہا عبد القادر یہ میں نہیں کھلا رہا، تمہارا رب تمہیں کھلا رہا ہے. میں نہیں پلا رہا، تمہارا رب پلا رہا ہے. تم نے عہد کیا ہے رب میں نہیں کھاؤں گا، لیکن وہ قسمیں دے دے کر کھلا رہا ہے. امام احمد رضا پکار اٹھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ ذکر کیا اور رب کو ایسا راضی کیا، اس منزل پر فائز ہوئے. فرماتے ہیں کسانی خلعتم بتراز عزم. شان دیکھیں، شان، اور آپ ہی کو زیب بھی دیتا ہے، اس شان کے مالک بھی ہیں. کوئی اور تعریف نہیں، اپنے منہ سے اپنی تعریف الحمدللہ تہجیس نعمت. فرماتے ہیں کسانی خلعتم بتراز عزم، میرے رب نے مجھے اولو العزمی کی خلعت پہنائی ہے. وَتَوَّجَنِي بِتِیجَانِ الْکَمَالِ، میرے رب نے میرے سر پر فضل و کمال کا تاج رکھا ہے. اور آگے فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کی منزل پر فائز فرما دیا. وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي. اور آگے تو بہت پیارا فرمان، بہت پیارا فرمان. کسانی خلعتم بتراز عزم وتوجنی بتیجانی. آگے فرماتے ہیں تبولی فی السماء والارض دقت. فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ میری شان کے نقارے آسمانوں میں بھی بجتے ہیں زمین میں بھی بجتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شان کے نقارے بجتے ہیں. تبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی. اور نیک بختی کے نقیب، نیک بختی کسی کو مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. آپ فرماتے ہیں نیک بختی کے نقیب، جو نیک بختی دینے والے ہیں، نیک بختی کے نقارے بجانے والے تھے، وہ میری بارگاہ میں با ادب حاضر رہتے ہیں. وشاؤس السعادت قد بدالی انا الجیلی محی الدین اسمی. میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور میرا نام محی الدین ہے. اور آگے فرماتے ہیں کسی کا جھنڈا مکان پر، کسی کا جھنڈا دکان پر، کسی کا جھنڈا کہیں، کسی کا جھنڈا کہیں. فرماتے ہیں انا الجیلی محی الدین اسمی واعلامی علی رأس الجبالی. فرماتے ہیں میرا نام محی الدین ہے، میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور میری عظمت و رفعت کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہراتے ہیں. پہاڑوں کی چوٹیوں. امام فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اللہ نے
واقعی وہ مقام رفیع عطا فرمایا کہ ہم تو کہیں کے نہیں ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام جن کی منزلوں کو نہ سمجھ سکے، بڑے بڑے اقطاب و ابدال و اوراد و افراد پوری زندگی ان کے گن گاتے رہے اور ان کی منزل تک نہیں پہنچ سکے، اس کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے حاضر ہیں، اور اللہ کا یہ کتنا بڑا کرم کہ ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا فرما دیا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اللہ پاک اس مبارک محفل کو قبول فرمائے اور آنے والی مبارک محافل میں ہم سب کو کثرت سے شریک ہونے کی سعادت بھی دے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب اپنے رب کی تسبیح و تحلیل اور اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔